اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے ترجمۃ القرآن کا آغاز کر رہے ہیں اردو زبان میں، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے 61 تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، اور یہ آیت میں پہلے پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وا مطلب اور، اس کا مطلب ہے جب، اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، جب، اور اذا کا مطلب بھی جب ہے، لیکن از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اذا حال اور مستقبل کے لیے۔ تو وَإِذْ اور جب، کل تم سب نے کہا، یہ جمع کے لیے ہے کل تم۔ کلتا کا مطلب ہوگا تم نے کہا، یہ تم ایک شخص نے، اور کل تم کا مطلب ہوگا تم سب نے۔ تو تم سب نے کہا یعنی تمام جو بنی اسرائیل اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، لن نصبرا نہیں کریں گے ہم صبر۔ تو یہ لفظ ہے لن نصبرا، عربی زبان میں لا جو ہے وہ اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ ایک اور لفظ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ماں، اس کا بھی، اس کے تین مطلب ہیں، ایک مطلب ہے نہیں، ایک مطلب ہے جو کچھ بھی، اور ایک مطلب ہے کیا، ماں کا، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا۔ لیکن جو مستقبل میں نفی ہوتا ہے اس کے لیے لن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی سورہ کہف میں، اور بھی کئی جگہ پہ ہے، جو ساتھی ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے ساتھ لے چلیں، تو انہوں نے کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ میری معیت میں صبر نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نصبرا، یہ دیکھیں نصبرا میں نون ہے، یعنی جمع کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں ہم صبر نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ لن نصبرا، ہم سب، اگر یہ لا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم صبر نہیں کرتے، لا نصبرا، لیکن یہ چونکہ مستقبل کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے، جو یعنی جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو لن نصبرا، ہم نہیں کریں گے صبر، یا ہم نہیں کر سکتے صبر، علی طعام واحد، اوپر کھانے ایک کے، یعنی ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ فدعو، اب یہ دیکھیں آپ نے، میں آگے لکھا ہوا ہے فا اور ادعو، ادعو جو ہے وہ بھی اور جگہ پہ ہے، جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، یعنی اپنے رب کی راستے کی طرف پکارو، ادعو یعنی دعا کرو یا پکارو۔ تو فادعو، پس پکارو یا پس دعا کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک کھانے پر تم صبر نہیں کر سکتے، فا پس۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ فا جو ہوتا ہے وہ پچھلے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو پچھلا عمل کیا ہے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے فا پس ادعو، پکارو، لنا ہمارے لیے، لا لیے، نہ ہمارے، تو ہمارے لیے، ربا کا، تو ربا یعنی جو رب لفظ ہے اس کی بے کے اوپر زبر ہے، یعنی اب خدا کے متعلق کام ہو رہے ہیں، یعنی خدا کو پکارنا ہے، خدا نے نہیں پکارنا، خدا کو پکارنا ہے، ربا کا، اپنے رب کو پکارو۔ تو فادعو، پس پکارو، لنا ہمارے لیے، یا ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، یخرج لنا ہمارے لیے۔ تو یہ دیکھیں یخرج میں یا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یا اوپر بھی آیا تھا لنا ہمارے لیے، یہاں پہ بھی ہے لنا ہمارے لیے، مما من اور ماں کی جمع مما ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی، ابھی بتایا میں نے آپ کو، مما جو کچھ بھی، اس میں سے جو کچھ بھی، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین۔ تو وہ تو اوپر سے آ رہا تھا نا منو سلوا، تو کہتے نہیں وہ والا نہیں چاہیے، ہمیں جو زمین اگاتی ہے نا وہ چاہیے،
مما تنبتو یہ نبتا سے نکلا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نبات، یعنی کہ جو چیز اگتی ہے اس کو نبات کہتے ہیں۔ تنبتو جو اگاتی ہے، الارض و زمین، تو زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے یہ تنبتو آیا ہے۔ من بقلہا، دیکھیں بقلے ہا اس کی سبزیوں میں سے، یعنی اپنی سبزیوں میں سے، زمین جو اپنی سبزیوں میں سے اگاتی ہے اس میں سے ہمیں چاہیے جو کچھ بھی اگاتی ہے۔ کیا کیا اگاتی ہے زمین؟ بقلے ہا اس کی سبزیاں، و قصائہا اور اپنی ککڑیاں، و فومہا اور اپنی گندم میں سے، و عدسہا اور اپنی دالوں میں سے، و بصلہا اور اپنے پیاز میں سے۔ تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں جو ہے نا وہ من و سلوا نہیں چاہیے، یا کم از کم اس کے اوپر ایک ایک چیز کھا کھا کے ہم بور ہو جاتے ہیں۔ تو جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے اس میں سے، مما اس میں سے جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے، کیا؟ بقلے ہا کی زمین کی طرف ہے کیونکہ زمین مؤنث ہے، اس لیے بقلے ہا، قصائے ہا، فومے ہا، عدسے ہا، بصلے ہا۔ تو یہ ہا کی ضمیر جو پروناؤن استعمال ہوا ہے یہ سارا زمین کی طرف ہے، کیونکہ زمین یا الارض جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ قالا اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تستبدلون، یہاں پہ ہے الگ ہے اور تستبدلون الگ لفظ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ تو تستبدلون، تستبدلو نہیں ہے، تستبدلون کیونکہ جمع ہے نا، تو سب کا ایک مشترکہ معاہدہ تھا، مشترکہ ان کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا کہ یہ بدل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تستبدلون، اگر یہ واحد ہوتا تو پھر ہوتا تستبدلو، کیا تم ایک فرد واحد بدلتے ہو یا بدلنا چاہتے ہو، لیکن جو کہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے ہے تستبدلون، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو یا بدلتے ہو، واو نون آ گیا اس میں جمع کے لیے۔ الذی اس کو، یعنی تم بدلنا چاہتے ہو اس کو، الذی هو ادنا جو کہ ادنا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ادنا یعنی جو کم درجے کی چیز ہے، بالذی اس کے ساتھ۔ اب بالذی میں بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں آپ کے لیے الگ الگ کر کے بتا دیتا ہوں۔ بے یعنی ساتھ، اور جمع الذی، یعنی اس کے ساتھ جو کہ آپ بدلنا، اس کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں جو کہ، یعنی تستبدلون کیا تم بدلتے ہو یا بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے، بالذی اس کے ساتھ، ساتھ اس کے، ہوا خیرن جو کہ بہتر ہے، یعنی من سلوا جو تھا وہ تو بہتر تھا، تم مانگتے کیا ہو؟ تم سبزیاں، ککڑیاں، گندم، دالیں، پیاز مانگتے ہو۔ تو یہ بہرحال سبزیاں ہیں، یہ مطلب خوراک ہے، لیکن اس سے کم درجے کی۔ اہبتو یہ بھی فعل امر ہے، اہبتو جیسے یہاں پہ تھا نا ادعو، یہ بھی فعل امر تھا، ادعو پکارو، تو یہاں پہ بھی اہبتو تم سب چلے جاؤ۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پر جو غیر احمدی مفسرین ہیں یا ترجمہ کرنے والے ہیں، وہ یہ لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں نیچے جانا مراد ہے، حالانکہ نیچے جانا مراد نہیں ہے۔ یہ میں نے جب ہم وہ آیات کی ترجمہ پڑھ رہے تھے اس میں بھی بتایا تھا کہ اہبتو کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جانا، اوپر سے نیچے آنا مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو یہ لوگ زمین پہ ہی تھے، تو جو زمین پہ ہی تھے تو انہوں نے زمین سے نیچے کہاں جانا تھا پھر، اس لیے اہبتو کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا۔ مصرن، مصر اصل میں شہر کو کہتے ہیں، تو وہ چونکہ ادھر تھے صحرا میں تھے، تو وہاں تو ایسی چیزیں نہیں ملتی تھیں، صحرا میں تو کاشتکاری نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو جو آسمان سے آیا یا جو پرندے وغیرہ آئے وہیں سے ان کو کھانا ملتا تھا، لیکن چونکہ یہ سبزیاں مانگتے ہیں، سبزیاں تو ریت والی زمین میں نہیں ہوتی،
تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اہبتو، پھر تم سب چلی جاؤ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اہبتو، مصرن شہر میں چلی جاؤ، فا انا، فا پس انا یقیناً، انا کا بھی آپ کو پتہ ہے مطلب ہوتا ہے یقیناً، لکم تمہارے لیے، فا انا لکم پس ہوگا تمہارے لیے، یقیناً ہوگا تمہارے لیے، ماں جو کچھ بھی، دیکھیں پھر ماں آ گیا، اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی، سألتم تم مانگتے ہو، جیسے یہاں پہ تھا نا کل تم نے کہا، یہاں پہ ہے سألتم تم سب نے سوال کیا، جو تم نے سوال کیا، تو جو کچھ بھی تم نے سوال کیا ہے وہ پھر تمہارے لیے وہاں پہ ہوگا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس ہوگا تمہارے لیے جو کچھ بھی تم نے سوال کیا، وَضُرِبَتْ اور پڑ گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباؤ اور وہ لوٹے۔ اب اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وبا، تو وبا ہم کہتے ہیں عام طور پہ یہ جو پینڈیمک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو وبا آ گئی ہے، ایکچولی اس کا مطلب ہے کوئی چیز لوٹ کر آئی، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، واؤ دیکھیں آخر میں ہے، وباؤ اور وہ سب لوٹے، کیونکہ وہ سب گئے تھے نا، بے غضبن غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، تو چونکہ انہوں نے یہ ساری جو چیزیں مانگی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اہبتوا مصرن، شہر میں چلی جاؤ، تو وہاں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس یقیناً تمہارے لیے ہوگا ماں جو کچھ بھی سألتم تم نے سوال کیا ہے۔ تو جب وہ گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کو ذلت اور مسکینی ملی، وَبَاءُ اور وہ لوٹے، بے غضبن ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالکا یہ جو ہے، بے انہم، بے انہم ساتھ اس لیے کہ وہ، دیکھیں انا اور انا میں فرق آپ کو پہلے بتایا تھا، تو انا کا مطلب ہے یقیناً اور انا کا مطلب ہے کہ، بے انہم اس لیے کہ وہ کانو یکفرون کفر کیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کو علم ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یکفرون فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے یا وہ کفر کرے گا، لیکن جب فعل مضارع کے ساتھ جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر کانا کی کوئی شکل آ جائے تو وہ پھر فعل ماضی استمراری ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا فعل جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فعل ماضی استمراری۔ تو یہ کانو لگنے سے یکفرون جو کہ فعل مضارع ہے، وہ کانو لگنے سے فعل ماضی استمراری ہو جاتا ہے، تو کانو یکفرون کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا، بار بار کرتے تھے، اور کفر کا مطلب ہے ایک تو انکار کرنا، دوسرے ناشکری بھی ہوتا ہے، تو کانو یکفرون بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ یا اللہ کی آیات کا وہ کفر کیا کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کرتے تھے، تورات کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی اس کی ناشکری کی انہوں نے، جیسے وہ دیکھیں نا اوپر کہا کہ وہ ہمیں منوسلوانی چاہیے، ہمیں تو یہ ککڑیاں اور پیاز اور گندم اور دالیں یہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ لوٹے ہیں بے غضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے جو غضب آیا، تو ذالکا یہ ایسا ہوا کہ بے انہم اس لیے ہوا، ذالکا بے انہم یہ ایسے ہوا اس لیے ہوا، کانو یکفرون کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے، النبیین نبیوں کو۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ قتل کا لازم مطلب جان سے مارنا نہیں ہوتا، بلکہ قتل کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا یا نظر انداز کرنا، کیونکہ انہوں نے سارے انبیاء کو تو نہیں مارا، لیکن ہر نبی کا انہوں نے مزاحمت کی، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق اور انہوں نے وہ قتل کیا کرتے تھے، اب یہ یقتلون اسی اصول کے تحت آئے گا، کانو یکفرون و یقتلون النبیین نبیوں کو، انبیاء کو وہ قتل کیا کرتے تھے، بغیر الحق کے، حق کے بغیر، یعنی کوئی سچائی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس،
حق تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، انبیاء کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ذالکا، اور یہ اس لیے ہے بے ماں ساتھ اس لیے کہ اسو، وہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ بھی جمع کا صیغہ واو الف آخر میں آپ نے دیکھا، تو اسو وکانو یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو یہ یعتدو جو ہے یہ عین دال واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے عدو، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دشمن، دشمن بھی ہے، لیکن دشمن چونکہ ہم سے دور ہوتا ہے، ہم دشمن کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، وہ ہم سے دور ہوتا ہے لیکن وہ حد سے تجاوز بھی کرتا ہے، یعنی وہ مومنوں کی اور خدا کی اور انبیاء کی دشمنی کرتا ہے اور اس میں حد سے بڑھتا ہے۔ اس لیے عدو کا ایک مطلب ہے دشمن، ایک مطلب ہے حد سے تجاوز کرنے والا، اس کی مختلف صورتیں قرآن کریم میں آئی ہیں۔ تو وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، تو نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس لیے قتل کرتے تھے ذالکا بما، ساتھ اس لیے کہ اسو، وہ نافرمان تھے، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو اسی ٹائم پہ ہم آیت نمبر 63 پڑھیں گے، تو امید ہے کہ آپ لوگ وقت آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی آیت کا سبق جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔